قیس بن ابی حازم نے یہ روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں التقا ابو بکر و علی رضی اللہ تعالی عنہما جمیعا، آپس میں ملاقات ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کتنا خوبصورت ماحول ہوگا، یہ لفظوں میں اس کی منظر کشی ہے۔ کہتے ہیں فتبسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی وجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے۔ تو یہ ہے سچی یاری اور سرکار کی نسبت سے سچی دوستی اور آپس میں محبت کا گہرا تعلق کہ ابھی مزید گفتگو نہیں ہوئی، دیکھتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسکرائے، فقال له علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما لک تبسمت فی وجہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سبب کیا ہے کہ آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرا پڑے؟ یعنی مسکراہٹ اتنی قریب تھی کہ ابھی گفتگو ہوئی نہیں، مسکراہٹ کا ظہور پہلے ہی ہو گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سبب کوئی پہلے موجود ہے، یعنی اگر بات چیت کر کے میں کوئی بات کرتا پھر تم مسکراتے تو وہ مسکراہٹ تھی میری بات پر مرتب ہونے والی، لیکن یہ دیکھتے ہی جو مسکراہٹ فوراً چھڑک پڑی ہے تو پتہ چلا کہ اس کے نیچے کوئی سبب اور ہے۔ اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ مسکراہٹ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے وہ ہنسنا جو تضحیک امیز لہجے میں ہو، اور ایک وہ ہے مسکراہٹ تبسم جو کسی کی محبت اور تعظیم اور پیار کے لیے ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادائے مسکراہٹ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ محمود مسکراہٹ ہے، تو اس کا کوئی باعث کتنا محمود ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ کس وجہ سے آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرائے ہیں؟ فقال له، دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے، یہ جن کی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی سنت ہے، جن کی مسکراہٹ کے پیچھے شریعت ہے، جن کی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی سبب ہے شریعت اور دین کا، جس کی بنیاد پر یعنی ہر ادا کے اندر کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ میں مسکرایا ہوں اور دیکھتے ہی مسکرا اس لیے پڑا ہوں کہ حدیث کی وجہ سے تیاری تو پہلے ہی تھی مسکرانے کی، تو دیکھتے ہی فوراً مسکراہٹ کا ظہور ہو گیا۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے، یعنی کسی کے ذریعے سے مجھ تک حدیث نہیں پہنچی، میں خود گواہ ہوں، یعنی حدیث مرفوع متصل سمیت تو سب سے مضبوط انداز ہے حدیث کو روایت کرنے کا۔ اگر ہوتا ان رسول اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے یہ مروی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور نے سنا، اس سے کسی اور نے سنا، اس سے کسی اور نے سنا، پھر مجھ تک بات پہنچی، یا کسی ایک نے سنا، یہ کئی احتمال ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ ڈائریکٹ میں نے آپ سنا، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ سنا ہے، لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی بن ابی طالب الجواز، کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ پل صراط سے وہی پار ہوگا جسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے کی ٹکٹ عطا فرمائے گے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں کیسی رچی بسی ہوئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہوتا جیسے آج رافضیوں نے گھڑا ہوا ہے آپس میں بغض اور حسد کا، تو پھر تو یہ حدیث سننے کے بعد مولا علی سے جب ملتے تو معاذ اللہ بغض ہوتا، دشمنی کا اظہار ہوتا، حسد ہوتا، لیکن کتنے
دل میں خوشی ہے کہ اپنے یار کی شان سرکار سے سنی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیسہ آگے امانت ہے اور پہنچانا بھی چاہتے ہیں. اور یہ اتنا پیار ہے کہ زبان کے لفظوں پہ تبسم سبقت کر گیا ہے کہ مسکراہٹ کے پیچھے حدیث ہے. کہا کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مولا علی تمہارا چہرہ دیکھتے ہی میں مسکرا پڑا ہوں کہ رب نے تجھے کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت کا دن جب کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا, کسی بڑے بڑے تاجور کی تاجوری بھی نہیں چلے گی, دنیا کے بادشاہوں کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے اور اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکومت کتنی بڑی حکومت ہے کہ ان کے یاروں کا راج بھی چل رہا ہوگا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار کی بنیاد پر جو رب نے آپ کو مختار بنایا ہے, آپ نے آگے یہ کنٹرول اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجھے عطا فرما دیا ہے کہ جس کو آپ لکھ کے دیں گے لیٹر, اتھارٹی لیٹر گزرنے کا پل صراط وہی پار کر سکے گا. الا من کاتب لہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی نہیں گزر سکے گا سوائے اس کے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کے دیں. کیا لکھ کے دیں؟ الجواز. یہاں جواز ہے گزرنے کی اجازت. جدید عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں, جواز السفر. تو یہ ہے وہ عربی حدیث شریف والی, اور اس میں بھی معنی اسی کا پھر آگے یہ جواز السفر میں آیا ہے. اب وہ پاسپورٹ ہو تو بندہ سفر کر سکتا ہے, یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف. تو یہ سفر جو اس نے کرنا ہے پل صراط والا, اور آگے پھر جنت میں داخل ہونا ہے, جو اس کا پاسپورٹ ہے, جو اس کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے, اس پر قلم چلے گا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلے گا. تو جس کو لکھ کر دیں گے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پل صراط سے پار وہی گزر سکے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسکرانے کی کتنی خوبصورت وجہ ظاہر ہوئی اور کتنا رچا بسا ہے ان کی رگ رگ کے اندر پیارے اہل بیت کہ اگرچہ بولے نہ بھی تبسم بھی ترجمانی کر رہا ہے. اور اس کے پیچھے صدیق وہ ہوتا ہے جس کی ہر ادا صداقت پہ ہو, جس کی ہر گھڑی صداقت پہ ہو, جو ہر وقت سچ بولے, دن ہو رات ہو. تو یہ کیسی عظیم صداقت ہے کہ مسکراہٹ میں بھی صداقت موجود ہے. اور واضح کر دیا کہ میں بلا وجہ نہیں مسکرایا, حالانکہ حدیث اور طریقے سے بھی بیان ہو سکتی تھی, لیکن مسکراہٹ کا باعث جب اس کو بیان کیا تو پتہ چلا کہ خوشی کتنی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعزاز پر جو ملا کنہیں ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اس کا ذکر کرتے ہوئے, اس کو یاد کرتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی مسکرا پڑے ہیں. اور اس انداز میں پھر مسکراہٹ کا سبب آیا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت ہے, اختیار ہے, قیامت کے دن اس کا بھی اظہار ہوا کہ جیسے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ حوض کوثر قیامت کے دن 4 یاروں کے سپرد کر دیا جائے گا. ہر کونے پہ کھڑے ہوں گے ان میں سے ایک. اب یہ چاروں جن کے انداز ایسے ہیں کہ حوض کوثر کو 5-6 کلومیٹر ایک سائڈ کی چوڑائی نہیں ہے, 1000 کلومیٹر اس کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہے, پھر دوسرے سے تیسرے کونے تک. تو ایک کونے پہ کھڑے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے کونے پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تیسرے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, چوتھے پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ چاروں کونوں پہ جو کھڑے ہیں, اب دیکھیں ان کے بازو لمبے کتنے ہیں اور ان کی پہنچ کہاں تک ہے کہ یہ ہیں 4 مگر کروڑوں میل کے فاصلے پر چاروں نگرانی کر رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی وہ بندہ جو حقدار نہیں ہے پانی کا, پانی پی جائے ہو ہی نہیں سکتا, یہ چاروں نگرانی کریں گے. تو جن کے یاروں کی پہنچ اتنی ہو, ان کے اپنے ہاتھ کا پہنچنا کس انداز کا ہوگا. اور معاشر میں جن کے یاروں کی یہ حکومت ہے
ان کی اپنی حکومت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مسکرایا فضاحک علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور وقال ارشاد فرمانے لگے الا ابشرک یا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ اب دیکھو دونوں کے دل میں دونوں کا جو پیار ہے، اب وہی ان دونوں کا وفادار ہے جو آج اس پیار پر قائم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کے اپنی بھی سنائی، اور اپنی نہیں حقیقت میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا، کہا الا ابشرک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ ایک یار کی بات دوسرے کو بتاتے تھے، دوسرے کی پہلے کو بتاتے تھے، اگرچہ براہ راست بھی گفتگو ہو جاتی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ جب صدیق اکبر جا کے مولا علی کو بتائیں گے تو پھر انداز اور ہوگا ان کا آپس میں روایت کے لحاظ سے۔ اور جس وقت حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث انہیں سنائیں گے تو امت کو قیامت تک پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپس میں کس انداز میں ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے جو آپ نے فرمایا حدیث، لیکن مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساتھ ایک شرط بھی بتائی ہے، ٹکٹ میں نے ہی دینی ہے پل صراط پہ پار ہونے کا، پاسپورٹ میرا ہی چلے گا، وہ اتھارٹی لیٹر میرا ہوگا، لکھ کے میں نے دینا ہے، مگر دینا کس کو ہے؟ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی ایک شرط بتائی ہے۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكتب الجواز الا لمن احب ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا تكتب الجواز کہ علی اختیار آپ کو دے دیا، لکھنا آپ نے ہے، مگر لکھنا اس شرط پہ ہے، لا تكتب الجواز، یہ جو لکھنے کی اجازت ہے نا کہ فرشتوں دیکھ کے اسے گزر جانے دو، یہ ہے جواز، کہ چیک کر کے اب اسے جانے دو، اسے اجازت ہے گزرنے کی، یہ لکھ کے دینا کس کو ہے؟ الا لمن احب ابا بکر، صرف اس کو دینا ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والا ہوگا۔